بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد النبی الأمی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھائی کی طرف سے ایک عالم دین مولانا احسان اللہ صاحب نے مجھے کچھ سوالات بھیجے ہیں جن کے جوابات بالترتیب ملاحظہ فرمائیں کہ اگر کوئی پیدائشی لڑکی ہو اور بعد میں آپریشن کے ذریعے سے جنس تبدیل کر لے، یا وہ پیدائشی لڑکا ہو اور پھر وہ اپنی جنس تبدیل کروا لے اور وہ پیدائشی لڑکا جو ہے لڑکی بنا دیا جائے، تو اس قسم کی ٹرانسجنڈر جو تبدیلی کو ڈاکٹروں کے ذریعے سے آپریشن کے ذریعے سے ممکن بنایا جاتا ہے، تو ایسے شخصوں کا پھر نکاح اس ٹرانسجنڈر ٹرانس وومن کو اگر لڑکے سے اس کو نکاح کرنا پڑے، یا وہ ٹرانسجنڈر کے ذریعے وہ ٹرانس مین کا کسی لڑکی سے نکاح ہو، تو کیا یہ جائز ہے؟ میں اس بارے میں مطلقاً اتنا ہی کہوں گا۔ اس پر بھی میری کئی ڈیبیٹ بھی ہوئے اور اس میں نے شرکت بھی کی۔ بس اتنا پہلے آپ کو سمجھ لینا ضروری ہے کہ جس سے آپ کو اس بات کا واضح شرعی قرآن و سنت کی روشنی میں علم ہو جائے گا کہ اگر کوئی شخص ٹرانسجنڈر اور پھر اس کی جو شناخت جنڈر آئیڈینٹی جو ہوتی ہے، جو بائیولوجیکل سیکس کے ذریعے پیدا ہونے کے وقت مقرر تھی، شریعت صرف اسی کا اعتبار کرتی ہے۔ شریعت میں اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کی، بلکہ اس کے اندر جو تفصیل ہے فقہا نے وہ یہ دی ہے کہ اگر ایک شخص پیدا ہوا ہے اور جس کو ہم اپنی زبان میں خنثی کہتے ہیں یا ہجڑا کہتے ہیں، یا جس کو ہم مخنث کہتے ہیں، یا جس کو ہم خواجہ سراح کہتے ہیں، اور اس میں اگر مذکر و مؤنث دونوں اعتبار سے کوئی جنسیں پائی جائیں تو اس کا کیا اعتبار ہوگا، کیا کیا جائے گا کہ مرد والے بھی اس کے اندر اعضائے تناسل پینس وغیرہ ہو، اور عورت جیسی اعضاء بھی اس کے اندر اس بچے کی پیدائش کے وقت وہ بھی موجود ہوں، وجینا وغیرہ۔ تو ایسی صورت میں علماء نے اس کے بارے میں بڑی ہی وضاحت کے ساتھ اس پر تحقیقی فتوے آج سے بہت پہلے دے دیے ہیں، جو کتب فقہ کی مشہور کتابوں میں موجود ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر یہ دونوں اعضاء جو ایک مرد کے ہوتے ہیں اور ایک مذکر کے یا ایک مؤنث کے ہوتے ہیں، اگر دونوں بیک وقت اس بچے کی پیدائش میں موجود ہوں، تو پھر دیکھا جائے گا کہ اگر وہ پیشاب مرد والے عضو سے کرتا ہے تو اسے مذکر کہا جائے گا، اسے میل کہا جائے گا، اور اگر وہ عضو زنانہ سے پیشاب کرتا ہے تو اسے فیمیل کہا جائے گا۔ اگر دونوں سے پیشاب نکلتا ہے تو دیکھا جائے گا کہ زیادہ پیشاب کہاں سے نکلتا ہے تو اس کو اس جنس سے تعبیر کیا جائے گا، اور اگر دونوں کی طرف سے پیشاب برابر آتا ہے دونوں جگہوں سے، مرد کے عضو اور عورت کے دونوں عضو اس کے اندر موجود ہیں، اور ان سے وہ پیشاب کرتا ہے اور برابر پیشاب اس بچے کا آتا ہے، تو پھر اس کو خنثی مشکل کہا جاتا ہے۔ خنثی مشکل کی الگ احکام ہے شریعت میں، فقہا نے اس کے لیے باقاعدہ ایک باب رکھا ہے فقہ کی کتابوں میں، حتیٰ کہ محدثین نے بھی اپنی کتابوں میں اس کا ذکر تفسیر سے کیا ہے، حضور کی حدیث سے، جو اس وقت عوام الناس کو بتانا مقصود نہیں، میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ ان کے تمام حوالے اور وضاحتیں اور ریفرنس
ٹو کانٹیکٹس میرے پاس موجود ہیں۔ ہاں، اب یہ بات دیکھی جائے گی کہ بلوغت کے وقت اگر اسے اس خنثی کو، جو خنثی مشکل نہیں ہے، اگر مردوں کی طرح احتلام آ جائے اور وہ اپنے اعلیٰ تناسل سے جمع کرنے پہ قادر ہو تو اسے میل قرار دیا جائے گا، اور وہ اگر جمع کرنے پہ قادر نہیں ہے، یعنی جو آداب مباشرت کے مقرر کیے جاتے ہیں، جو میاں بیوی کے درمیان مباشرت ہوتی ہے جمع کے، اگر اس پر قادر نہیں ہے لیکن اس کی داڑھی نکل آئی ہے اور سینہ بھی مردوں کی طرح ہے، اس میں ابھار نہیں ہے عورتوں کی طرح، پستان وغیرہ، تو اس صورت میں بھی اس کو مرد کہا جائے گا، میل کہا جائے گا۔ اور اگر اس کو حید آ جائے یا عورت کی طرح وہ ہم بستری کرنے پہ قادر ہو اور سینہ بھی اس کا خواتین کی طرح ابھر آئے اور پستانوں میں اس کے دودھ بھی ہو، تو اس صورت میں وہ عورتوں کے حکم میں ہوگا، فیمیل کے حکم میں ہوگا۔ اگر ان مذکورہ جتنے بھی علامتیں بتائی گئی ہیں اگر یہ نہیں ہو سکتی اور نہیں آئیں تو پھر وہ خنثی مشکل کہلاتا ہے۔ اور اب حکم سنیے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ ایسے شخص کا جو ٹرانسجنڈر، جس میں اگر بالفرض ایک لڑکا تھا اور اس کے اندر جسم میں بار بار یہ اس کو پریشانی لاحق ہوتی تھی عورتوں کی طرح، اور صحیح ڈاکٹر حاذق اگر اس کے اس علاج کو ویلڈ قرار دے دیں تو اس کے بعد بھی اس کے اس آپریشن کے بعد اگر وہ لڑکی کی ہارمونز وغیرہ کی تبدیلی سے اس کے اندر لڑکی کے ہی عضو اعضاء وہ درست ہو جائیں اور وہ کٹوا دے مردانہ عضو کو تو عورت ہو جائے، یا عورت ہے تو اپنے جو مؤنث والے عضو ہیں ان کو کٹوا کے وہ مرد والے عضو کو اگر وہاں پر کسی ایسی ٹیکنیکل یا میڈیکل یا ہارمونز کی تبدیلی سے پیدا بھی کر دے، تو آج تک ابھی تک اس کی کوئی صحیح رپورٹ ایسی نہیں آئی ہے کہ جو میل لڑکی ہو جاتی ہے تو اس کے اندر بچہ دانی بھی ہو، گینی کا پروسیس بھی ہو، اور اس میں وہ حمل بھی ٹھہر سکے، اور جو لڑکا ہو جائے تو اس کے عضو میں وہ کیفیت اور حیثیت جو مرد کے عضو تناسل میں ہوتی ہے، شہوت کی، منی کی، وہ بھی ابھی تک اس کی کوئی ایسی رپورٹ، ڈیسیژن، فائنل رپورٹ نہیں آئی کہ وہ اس سے بچہ جن سکے۔ تو اس طرح کے بھی نکاح شرعاً ناجائز ہوں گے، اور اس قسم کے نکاحوں میں شرکت بھی ناجائز ہے، اور ان جیسے لوگوں کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اگر اس میں زیادہ عنصر مرد کا ہے تو وہ عورتوں سے پردہ کرے گی، اگر زیادہ عنصر اس کے اندر مردوں کا ہے تو وہ عورتوں سے پردہ کرے گی، یعنی زیادہ یعنی جس میں اس کی ظاہری شباہت اگر وہ عورتوں سے قائم ہو گئی ہے، پستان وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لیکن خنثی مشکل ہے، تو پھر بھی اس کو حتی الوسع مردوں کے ساتھ غیر محرم مردوں سے اختلاط منع ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کوئی خنثی مشکل مخنث ہجڑا جس کا واضح فرق نہیں ہوا اور وہ اگر مرد ہو گیا ہے تو وہ عام عورتوں سے اس کو اختلاط سے منع کیا جائے گا، کیونکہ جذبات انسان کے دو مختلف عنصر کے آپس کی شباہت سے پیدا ہوتی ہیں۔ اگر دونوں میں واضح فرق نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں ان کا حکم جنازے کا بھی کچھ اور ہے کہ زیادہ اعضاء اگر مردوں والے ہیں تو مرد اس کو غسل دیں گے، اگر زیادہ اعضاء عورتوں والے ہیں تو عورتیں اس کو غسل دیں گی۔
اگر وہ جس وقت مرے گی یا مرے گا. یہ ایک بہت لمبے چوڑے مسائل ہیں جس پہ شریعت نے یہ تمام وہ ایمبیگوٹیز اور جو اشکالات ہیں ان کو بڑا واضح طور پہ فقہ کی کتابوں میں لکھ دیے ہے. اور آج کل کے نام نہاد ٹرانسجنڈر کے حامی اور قائل لوگ چھوٹے چھوٹے بہانے بنا کر یا بغیر کسی ایسی وجہ کے وہ اگر ایسی جنسیں اپنی تبدیل کروا بھی لیں تو حکم ان کا وہی ہوگا جو حکم شرعاً شروع سے ہوتے ہوئے ان پہ آ رہا ہے. ورنہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اور قرآن کی آیت بھی، جیسے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ سورۃ روم کی آیت ہے. اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، جو کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پہ لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کی وجہ اختیار کرے، اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی وجہ اختیار کرے. اسی طرح بہت سی اور بھی آپ سب کی حدیث ہیں کہ آپ نے مخنثین کے بارے میں فرمایا کہ ان ابن عباس رضی اللہ عنہ قال لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء وقال اخرجوہم من بیوتکم، یہاں تک حکم ہے. اور پھر فرمایا کہ المتشبہون بالنساء والمتشبہات بالرجال، یہ بخاری شریف کی روایات ہیں جس میں نبی کریم نے ان مردوں پہ لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کی وجہ اختیار کرے، اور ان عورتوں پر بھی لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی وجہ اختیار کرے، اور فرمایا انہیں اپنے گھروں سے بھی نکال دو. اور یہاں تک کہ سنن ابی داؤد میں بھی ہے اور دوسری روایات میں بھی یہ ساری باتیں بڑی تفصیل سے مذکور ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے سامنے ایک مخنث لایا گیا جس کے ہاتھوں اور پاؤں پر مہندی لگی ہوئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا تماشا ہے، تو کیا کیا ہے آپ نے؟ تو عرض کیا اس نے کہ یہ عورتوں سے مشابہت کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مدینہ منورہ سے نکالنے کا حکم دیا. باقاعدہ سنن ابی داؤد کی یہ حدیث ہے کتاب الادب کے اندر کہ جس میں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتا بمخنث قد خصب یدیہ ورجلیہ بالحناء فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بال هذا فقیل یا رسول اللہ یتشبہ بالنساء فامر به فنفی الی النقی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اسے مدینہ منورہ سے نکلنے کا حکم دیا. تو بہرحال فتاویٰ کی کتابوں میں بھی اور مختصر تمام جو معتبر تمام فقہا کی، چاہے جس مسلک سے بھی وہ تعلق رکھتے ہیں، احناف سے یا شوافع سے یا حنابلہ سے یا موالک سے، سب کا اس پر اتفاق ہے کہ ان جیسے لوگوں کے ساتھ کسی قسم کا اختلاط اور ان کی اس پروگراموں میں، شادی بیاہوں میں اس قسم کے ان کے پروگراموں کو تقویت بخشنا، یہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ، یہ اس کے تحت کہ اللہ کی دی ہوئی قابلیت جو اللہ تعالیٰ نے فطرت انسان کو دی ہے اس کا اعتبار کیا جائے. اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جو پیدا کیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو بھی پیدا کی ہوئی چیز ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی فطرت پہ پیدا کیا ہے، فطر الناس علیہ، اور اسے بدلنا نہیں چاہیے. ہر انسان کو اللہ نے اس کی فطرت پہ پیدا کیا ہے، اور جو فطرت اول ہے وہی اس کی قابل قبول ہے. اگر وہ مرد ہے تو مرد ہی رہے گا، چاہے ٹرانسجنڈر ہو کے ٹرانس وومن بن جائے. اگر وہ عورت ہے تو وہ عورت ہی رہے گی، چاہے وہ ٹرانسجنڈر ہو کے ٹرانس مین ہو جائے. تو اسی طرح اگر خنثی مشکل ہے تو اس کا حکم بھی وہی ہے. تو شریعت نے یہ ساری باتیں ہمیں واضح طور پہ بتا دی ہیں جس میں کسی قسم کی کوئی ابہام کی ابھی مزید کوئی ایسی ضرورت اور صورت پیش محل نظر ہے تو ہمیں ان چیزوں سے احتراز کرنا چاہیے، اور ان کے ان پروگراموں میں ہمیں حتی الوسع جانے سے بلکہ رکنا چاہیے تاکہ ان کو تقویت نہ ملے.